کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن فوری روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ اسرائیل 1 ماہ میں اس حکم کے تحت کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ فلسطینیوں کو خوراک کی ضرورت زندگی سے محروم رکھا گیا ہے۔ 6 مئی کو 1 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو رفح سے نکالا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 8 فلسطینیوں کو نکالا گیا۔ سعودی عرب نے رفح میں اسرائیلی آپریشن روکنے کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ فیصلہ فلسطینیوں کے اخلاقی اور قانونی حق کی جانب مثبت قدم ہے، تاہم سعودی عرب اس کے ساتھ ہی فلسطینیوں کا احاطہ کرنے والے تمام بین الاقوامی قراردادوں کی اہمیت پر بھی زور رکھتا ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری سے اپنے اس مطالبے کی تجدید بھی کی کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ اور آپ کو بتائیں گے، ایران کے مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے ہیلی کاپٹر حادثے کے بارے میں پہلی رپورٹ جاری کر دی۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری پہلی رپورٹ کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کسی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا۔ ہیلی کاپٹر اپنے پہلے سے طے شدہ راستے پر تھا اور پرواز کے راستے سے نہیں ہٹا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے سے تقریباً 1.5 منٹ قبل ہی ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے قافلے کے دیگر پائلٹوں سے رابطہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کے ملبے پر گولیاں یا اس سے ملتی جلتی اشیاء کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ حادثے کے بعد ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی۔ ایرانی جنرل اسٹاف کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ واچ ٹاور اور پرواز کے عملے کے درمیان بات چیت میں کوئی مشکوک مسئلہ نہیں پایا گیا۔ مزید تفصیلات تحقیقات آگے بڑھنے پر جاری کی جائیں گی۔